یہ دنیا کسی کی قیام گاہ نہیں بنی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو میرے آقا رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے اللہ کے پیغمبر، میسنجر، اولو العزم، رسول، انبیاء، خلیل، حبیب، کلیم تشریف لائے، ان کو بھی اس ضابطے سے اللہ رب العزت نے گزارا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، جس وقت صحابہ کرام فرط غم میں نڈھال نظر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان اور اعصاب کا مضبوط انسان فرط غم میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور تلوار میان سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے یہ خبر اڑائی تو گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ گئے ہوں گے، کوہ طور پہ رب سے باتیں کرنے گئے ہوں گے، آپ کس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ اتنا جامع خطبہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے یہ خطبہ دیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر کا خطبہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فہو حی لا یموت وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَذْعَنُهُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو معمور کیا تھا توحید کی دعوت کے لیے، رسالت کے لیے، دعوت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس طرح کئی اور مقدس اور پاکیزہ عنوان دے کر بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت کا بلاوا آ جاتا ہے اور فرمایا لیکن یہ عمر تمہیں وہ آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، تمہیں ایک طریقہ دے کے گئے ہیں، تمہیں اس طرح بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا رب کون ہے؟ یہ رب پالنے والا، یہ بڑی اہم صفت ہے۔ لفظ سننے میں تو ہم نے کئی بار سنا ہے، لیکن اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے جب اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے جس صفت کا وعدہ لیا وہ صفت ربوبیت ہے۔ عالم ارواح میں ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں پالنے والا ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا روزی رساں ہوں کہ نہیں؟ میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہوں یا نہیں؟ یہ وعدہ لے کر پھر دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں بار بار اس وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی اور انسان جب اس دنیا کا کورس مکمل کر کے جب آخرت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال من ربک، بتا تجھے پالا کس نے؟ تیری جو ہے تربیت یعنی ضروریات ساری تیری کس نے پوری کی؟ تیری مرادیں پوری کرنے والا کون؟ تیری جھولیاں بھرنے والا کون؟ تجھے عطا کرنے والا کون؟ تیرا داتا کون؟ یہ بتا۔ اولادیں دینے والا کون؟ مرادیں پوری کرنے والا کون؟ رب کہتے ہیں سانس اور بغیر سانس والی چیزوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اسلام کے اندر اور اس کا احساس ہر وقت رکھنا، چاہے کاروبار میں ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، سو رہا ہو۔ قرآن کریم نے عقل مند کس کو کہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
آسمان اور زمین کی تخلیق میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، بندہ جب گناہ کرے تو خدا کا خیال اور اس کا تصور اس کو گناہ سے روک لے۔ یہ ہے ہر وقت کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو دل میں بسانا۔ اور قرآن کہتا ہے ایک اور نشانی عقل والوں کی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ربا تو نے یہ سارا جہاں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ عقل والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں میں غور و فکر کر کے، چاہے وہ بزنس میں ہو، کھیتی میں ہو، اپنی پڑھائی میں ہو، اپنے کام کاج میں ہو، لیکن اس سے یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ دنیا تو میرے لیے بنی ہے لیکن میں دنیا کے لیے نہیں بنا ہوں، میں دنیا کے لیے نہیں بنا ہوں، یہ دنیا ساری میرے لیے بنی ہے، ساری دنیا میری کمی ہے، نوکر ہے، خادمہ ہے، لیکن میں اس دنیا کا غلام نہیں ہوں، میں اس دنیا کا بندہ نہیں ہوں۔ اگر میں بندہ ہوں تو ایک ہستی کا جس سے اللہ کہتے ہیں، جس سے اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ احساس انسان کو ہر وقت ہو۔ ہم دنیا میں آ کے غافل ہو گئے، اللہ نے وعدہ لیتے وقت پوچھا تھا کہ آج تو تم سب کہہ رہے ہو، عالم ارواح میں سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن پھر پوچھوں گا کہ یہ وعدہ تم کتنا یاد رکھ کے آئے ہو۔ دنیا میں جا کر اس وعدے کو بھول مت جانا، میرے احساس کو بھول مت جانا، میری یاد کو بھول مت جانا۔ اور ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ ہر موقع پہ ہم بھولے ہوئے ہیں، کسی موقع پہ ہم یہ نہیں دیکھتے۔ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کاروبار میں ہوں، سیاست کر رہے ہوں، اپنے نجی کام کر رہے ہوں، جتنی بھی شعبے ہیں زندگی کے، اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے ہوئے۔ شادی ہوتی ہے تو جو ناراض ہوتا ہے اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تو پرواہ اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس شادی سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، اس شادی سے اللہ کا محبوب راضی ہوگا کہ نہیں۔ یہ ہم میں سے، آپ میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ہو سکتے ہیں، ورنہ اکثریت یہ حال ہے ہمارا کہ ہم ایسے موقعوں پہ جو ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کے محبوب کی رضا کا خیال نہیں کرتے۔ اب ہمارے مسلم معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ نظر ڈال دیں، آپ جو ہے اپنی عقل سے اور اپنے دل سے پوچھ لیجئے، جہاں شامیانے لگتے ہیں، جہاں بڑے بڑے ہال میں شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر پوچھئے اپنے دل سے، اس سے بڑا مفتی نظر نہیں آئے گا آپ کو، اس سے پوچھئے اس شادی کا ظاہر دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے؟ لگتا ہے ساری چیزیں جو اسلام میں بہت زہریلی ہلاکت والی چیزیں تھیں وہ ساری ہم شادیوں میں لے آئے۔ اسلام نے جو ہے گانے بجانے کو انسانیت کے لیے ہلاکت خیز بتایا۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم بڑے شوق سے اس کو اپنی روح کی غذا کہہ کے بجاتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں سے، ڈرائیوروں سے پوچھو کہ ہر وقت کیا تو نے میوزک لگا رکھا ہے، تو کہتا بڑا سکون ملتا ہے اور جو ہے مجھے نیند نہیں آتی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے سمجھاتے تھے، ہر گناہ میں جو تھوڑی لذت ہوتی ہے یہ لذت دھوکہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ کو الرجی ہو جائے، کھجلی ہو جائے، تو آپ جب کھجلی کرتے ہیں رات کو زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا لطف آتا ہے کھجانے میں، لیکن فائدہ نہیں، جتنا کھجاتے جاؤ گے اتنی چمڑی ادھڑتی جائے گی، نقصان بڑھتا جائے گا۔ ہر گناہ کا یہ حال ہے، تھوڑا سا لطف آپ کو میوزک میں آئے گا، گانے میں تھوڑا سا آپ کو لطف آئے گا، وہ تھوڑا سا سیکنڈوں بھر کے لیے ہوگا، لیکن پھر دل میں جو بے چینی کی آگ لگے گی وہ کئی گھنٹوں کے لیے ہوگی، پھر دماغ جو بوجھل ہو جائے گا وہ کئی گھنٹوں کے لیے ہوگا۔ کوئی
کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کل جو گانا سنا تھا آج بھی دل ٹھنڈا ہے، نہیں، وہ سیکنڈوں کے لیے ٹھنڈا ہوا، پھر بودریسن ڈال دی گئی دل میں تباہی ڈال دی جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دماغ جو ہے بوجھل ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کا یہ حال ہے، اس میں جو لطف رکھا ہے، فائدہ اسلام نے کہیں چھوٹا موٹا فائدہ تھا اس کا اقرار کیا، لیکن فرمایا اے انسانوں، اس جو ہے فائدے کے پیچھے جو نقصان ہے اس کے اوپر نظر ڈالو گے تو کبھی ان ہلاکت کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ جیسے شراب جب عرب کے اندر عام پی جا رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ شراب میں فائدہ ہے، اور ان کی تو گھٹی میں تھی، اور آج بھی کہتا ہے نوجوان یار یہ بیئر تو منع نہیں ہونی چاہیے، بڑی انرجی ملتی ہے، بڑی طاقت ملتی ہے، نیند نہیں آتی، باڈی بنتی ہے، لوگ دلیلیں اپنی دیتے ہیں ہر شعبے کے کہ فائدہ ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا تھا فائدہ تو تھوڑا سا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، یہ دھیرے دھیرے دماغ کی طرح کام کرتی ہے، عقل کو خراب کرتی ہے، فیملی سسٹم کو تباہ کرتی ہے، معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، دل و دماغ کو تباہ کرتی ہے، جگر کی بیماریاں پیدا کرتی ہے، معدے کی بیماریاں پیدا کرتی ہے، آنتوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اب اتنی نقصان دہ ہے کہ دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے، کہ تمہاری آخرت یوں تباہ ہو جائے گی کہ شراب پینے سے تمہیں نمازوں کی توفیق نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو ایک گھونٹ سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے تو جمعے میں آتا ہے لیکن شراب پینے کی وجہ سے وہ جمعہ بھی قبول نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے جو ہے جنازے میں لوگوں کے شرم کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن شراب پینے کی وجہ سے وہ جنازہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک بلکہ حدیثوں میں اتنا سخت لہجے سے فرمایا گیا، ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن جب نشہ اترتا ہے اس کا اثر اترتا ہے، وہ اتنا رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اس ایمان کو واپس سینے میں ڈال دیتا ہے، لیکن ایک بار پینے سے 40 دن تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر مر گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی ہلاکت کی چیزیں۔ اب انسان تھوڑا سا فائدہ دے رہا ہے، میری باڈی بن رہی ہے، میری انرجی بن رہی ہے، ارے تیری دنیا کی تباہی ہو رہی ہے، آخرت کی تباہی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے تیری، تیرے بھائیوں کی، تیرے دوستوں کی، تیرے ماں باپ کی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی تو شراب کے نشے میں جو ہے نالی کے کنارے بیٹھ کے بکواس شروع کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے، باپ کی عزت گئی، لوگ کہتے ہیں کہ کس کا باپ ہے، بیٹوں کی عزت گئی، فلاں کا دوست ہے، دوستوں کی عزت گئی، اور ہلاک ہو جاتی ہے بیوی کی زندگی۔ شرابی آدمی کے بچوں کی زندگی اجڑ جاتی ہے، اس لیے اسلام نے حرام کی ہے۔ شرابی آدمی کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی اچھا بھائی نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی سائنسدان نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی انجینئر نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی سیاستدان نہیں بن سکتا۔ سیاسی آدمی اور شرابی آدمی کیا لیڈرشپ کر لے گا، اس کی اپنی ٹانگیں سنبھالنے کا ہوش باقی نہیں رہے گا، وہ کیا دنیا کے نقشے پہچان لے گا۔ وہ تو جب نشے میں گھر آئے گا تو کبھی کبھی بیوی کا بازو پکڑ کے کہے گا ماں جی تھارو کے حال ہے، یہ اس کا خود یہ جس کو یہ پہچان باقی نہیں رہتی تو وہ کیا کس شعبے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو تمہیں کامیابی دلانے کے لیے، ناکامیوں سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے اسلام احکامات لاتا ہے۔ یہی گانوں کا حل ہے، تھوڑا سا لطف آ جاتا ہے۔ اچھے خاصے نمازی پرہیزی دیندار کہے جانے والے جب شادی ہوتی ہے تو سمجھ باوڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر باوڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ گھر میں شادی ہوتی ہے، اچھے خاصے دیندار باوڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم غیر مسلم اگر کہیں سے ہماری مسجد کے آگے سے کوئی ریلی نکالتا ہے یا کچھ زور سے کچھ بجاتا ہے تو فوراً آپ کومنٹ کر لیتے ہو کہ ہماری مسجد کے آگے سے کیسے کر رہے ہو، مسجد کے آگے ڈی جے بجا ہے۔ اب یہ امریکہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ تم جو ہے مرکز کے آگے ڈی جے بجاؤ، یہ مودی نے کہا تھا ہمیں کہ مرکز کے آگے ڈی جے بجاؤ۔ کتنے مطلب ہم جو ہے بے حس ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ۔
اچھے خاصے مسجد کا صدر ہے، متولی ہے، مدرسوں کا محتمم ہے، لیکن گھر میں شادی ہوئی باوڑا، ڈی جے بھی بج رہا ہے، گانے بھی بج رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے نقصان پتہ ہے؟ جس محلے میں گانا بجتا ہے اس محلے میں زنا پیدا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجتا ہے وہاں انسانی دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی کی پھر محدثین نے آگے تشریح کی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گانا بجے اس جگہ زنا پیدا نہ ہو۔ تو جہاں گانے بجا رہے ہو، بیٹیاں کس کی رہ رہی ہیں، بیٹے کس کے رہ رہے ہیں، بہویں کس کی رہ رہی ہیں، مائیں کس کی رہ رہی ہیں، اپنی نسل پہ رحم کریں۔ جہاں گانا بجے گا وہاں زنا پھیلے گا۔ اس لیے اپنی شادیوں کو بھی سادہ کریں، اور ہر موقع پہ ہمیں یہ احساس آ جائے، اس کی یاد آ جائے کہ جو ہے اس کی یاد ہمیں گناہوں سے روک لے۔ تو ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے، آپ جو ہے ان سے ہٹ جائیں، نقصان کے کام چھوڑ دیں۔ اسلام نے جو ہمیں تسخیری حکم دیے ہیں ان کو اپنائیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن لاسٹ میں ایک میسج دوں گا، کافی نوجوانوں کی تعداد بھی ہے، آپ تسخیر کائنات کے کام کریں۔ تسخیر کائنات فرق وہ کیا ہے جس سے آپ مضبوط ہوں، آپ کا معاشرہ مضبوط ہو، مسلمان مضبوط ہو، ہمارا ہندوستان مضبوط ہو، ہمارا محلہ مضبوط ہو، ہمارا شہر مضبوط ہو۔ یہ تسخیری 2-3 کام کر لو۔ یہ کن کاموں سے مضبوط ہوگا ہمارا معاشرہ؟ سوسائٹی باتوں سے کب بدلی ہے؟ کبھی کسی قوم کی تقدیر بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ آپ 2-3 تسخیری کام کائنات کر کے دیکھو، اور پھر تمہاری طاقت کا اندازہ تم خود میں محسوس ہو جائے گا۔ وہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ یہ قرآن کریم کا پہلا آرڈر تھا، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھو؟ نہیں بتایا۔ آگے فرمایا الذی خلق، جو میں نے پیدا کیا ہے، اشارہ ہے جو بھی پیدا کیا ہے وہ سب پڑھ، ساری کائنات کا مطالعہ کر۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو ہے سائنس کوئی الگ چیز ہے، الگ چیز نہیں، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ آج سائنس ہمیں جو ہے قرآن کریم کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہم نے سوچا کہ اس میں صرف نماز روزے کا ذکر ہے، نہیں۔ جہنم کی آیت جو ڈرانے والی ہوتی ہے نا، اس میں بھی سائنسی پہلو ہوتا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے کفر کیا ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم فوراً دوسری چمڑی لگائیں گے۔ دوسری چمڑی لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اللہ آپ نے بندے کو جب دوزخ میں ڈال دیا تو سانس نہیں نکالتے، وہ جلتا رہتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہم چمڑی بدلتے رہیں گے، فٹافٹ جیسی جلتی جائیں گی ویسی لگاتے جائیں گے۔ تو سائنس نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن کریم میں یہ کیوں کہا گیا کہ ہم چمڑی بدلیں گے؟ تو سائنس ناسا اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان درد اور تکلیف کے جو سیل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چمڑی میں ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم چمڑی کیوں بدلتے ہیں؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب زیادہ چکھے، کیونکہ باڈی میں کوئی باقی جگہ کوئی ایسے سیل نہیں ہیں جہاں سب سے زیادہ درد، احساس اور تکلیف کے سیل پائے جاتے ہوں، یہ سیل صرف چمڑی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے رب نے کہا کہ میں جب دوزخ میں ڈالوں گا تو فٹافٹ چمڑی بھی بدلتا جاؤں گا تاکہ اس کا عذاب بڑھتا رہے۔ سائنس ہے کہ نہیں؟ تو سائنس نے کہا کہ یہ دنیا دھماکے سے پیدا ہوئی، 1 منٹ اور لوں گا، دنیا دھماکے سے پیدا ہوئی، ہم نے مذاق اڑایا کہ سائنس والے باوڑے ہیں، یہاں کہیں دھماکے ہو گئے۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ غور کریں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ جب یہ آسمان اور زمین جب بنائے گئے تھے تو آپس میں چپکے ہوئے تھے، آپس میں چپکے ہوئے تھے، اور 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ اب دوری دیکھ لو، یوں ہر ایک کے بیچ میں بہت بڑا گیپ کر دیا گیا 500 سال کا مسافت کا، اور اس حدیث کو سامنے رکھو، فرمایا یہ جب اپنی اس شکل پر نہیں تھے تو میرا عرش پانی پر تھا، اور پھر میں نے آسمان زمین بنایا تو چپکے ہوئے، اور پھر جدا کیا، کتنی دیر میں؟ فَفَتَقْنَاهُمَا،
ایک لمحے کے کم وقت میں ہم نے فوراً جدا کر دیا سب کو۔ اب 7 زمین اوپر 7 زمان نیچے آ گئی، زمین پانی کو نیچے بٹھایا، آسمانوں کو وہیں روکا، سب چپکے ہوئے تھے، جدا ہوئے۔ 1 سیکنڈ سے کم وقت میں یہ کام ہوا تو دھماکہ نہیں ہوا ہوگا؟ سائنس قرآن کا حکم تھا۔ بہرحال وقت نہیں تو اب بچوں، آپ سب سے پہلے اگر تسخیر کائنات کے کام کرنا ہے تو پہلا کام آپ کو علم، تعلیم، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے۔ اس میں اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہی نہیں تھی کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ تو ہماری بولیاں ہیں۔ نبی نے تقسیم فرمائی تھی، ایک ہوتا ہے نفع دینے والا علم، ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ نفع دینے والا مانگا اللہ سے، نقصان دینے والے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نقصان دینے والے علماء سے پوچھا گیا نقصان دینے والے کون سے علوم ہوتے ہیں؟ فرمایا نقصان دینے والا علم وہ ہوتا ہے جہاں سیکھا جائے کہ چوری کیسے کی جاتی ہے، ایسے علم سے منع کیا ہے۔ باقی جتنے بھی نفع دینے والے علم ہیں اس کو اللہ سے مانگا ہے، یہ کوئی تقسیم ہی نہیں تھی۔ تو پہلا کام آپ علم حاصل کریں۔ یہ تسخیر مضبوط ہونے کے فارمولے ہیں، یہ قرآن کریم کا پہلا آرڈر ہے۔ نماز کا حکم بعد میں آیا، پہلے آرڈر یہ آیا۔ اور پھر دوسرا کام، اپنی اکنومی مضبوط کریں، اپنی تجارت۔ فالتو وقت چوراہوں پہ مت گزارا کرو، 2 بجے تک پب جی میں، لڈے میں، موبائل میں لگے ہوئے، کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی اکنومی، تجارت مضبوط کرو۔ رزق کے برکت کے 99 حصے اللہ نے بزنس میں رکھے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں، آپ حیات اٹھائیں، ان کی ترتیب اٹھائیں۔ تبلیغ کی سفر کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑے سفر بیرونی ملکوں کے تجارت کے لیے کیے۔ 2 ملک شام کے، 2 یمن کے، 1 بحرین کا۔ اس کے علاوہ بھی سیرت نگاروں نے چھوٹے چھوٹے تجارتی سفر لکھے ہیں، جن 5 بڑے سفر مشہور ہیں۔ یہ کیا پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر آپ کو مضبوط ہونا ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد اپنی اکنومی اور اپنی تجارت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ تمہارے نبی کی ترتیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کام اور میری آخری بات اور آخری پیغام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں، آپ چاہتے ہو ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، تو آپ اپنی صفوں میں اتحاد، اتفاق، ایکتا، یکجہتی پیدا کر لیں۔ اگر آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ اکنومی مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لو تو کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 کام کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں میں اتحاد، اسی لیے تو مسجد بلایا نماز کے لیے۔ دیکھو مسجد، گھر میں اگر ہم نماز پڑھتے، اپنی عقل سے پوچھو کتنا اخلاص ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا نمازی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب تم وضو کر کے گھر سے مسجد جاتے ہو، محلے کے بچوں کو بھی پتہ ہے یہ نمازی ہے، تو ریاکاری نہیں ہو رہی، دکھاوا نہیں ہو رہا۔ پھر بھی مسجد بلایا، کیوں؟ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، وہاں بلا کے صفوں میں سب کو، پورے محلے کو اسی لیے کھڑا کر دیا۔ تمہاری صفیں دیکھو نا، جہاں سرپنچ کھڑا ہے، پارشد کھڑا ہے، اس کی بغل میں ایک مزدور کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، یہ ایکتا پیدا کرنی۔ اور دوسرا تھا کہ جب تم سارے مسجد میں آؤ گے تو تمہیں 1-2 غیر حاضر ملیں گے، کیونکہ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جو غیر حاضر ملے تو کیوں نہیں آیا، کیا پریشانی ہو گئی، کیا بیمار ہو گیا؟ اب تم نماز پڑھنے والے جو مسجد آئے ہو، اب اس کے گھر جا کے پوچھنے جاؤ گے تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس لیے تمہیں صفوں میں کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی جنت کمانے کے راستے ہیں جو میں نے اشارہ کیا لاسٹ میں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی پریشان حال انسان کے کام آ جائے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے۔ اس لیے ان تسخیری کاموں کی طرف دھیان دیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ بہت ہو گئی لڑائیاں برادریوں کے نام پر، اونچ نیچ کے نام پر۔ اسلام نے ان سارے بتوں کو توڑا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ تصور ہی ختم کر دو کہ صاحب خانی اونچا ہوتا ہے، ہاتھی خانی اونچا ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا چائل قیام خانی نہیں، میں کو تیرے تائے کا بیٹا ہے یار،
قیام خانی کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ قیام سنگھ کی اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے بڑے بھائی کی اولاد ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں میں، یہ ہے ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا، حج آخری حج کے خطبے میں فرما دیا، تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا اونچا ہو، بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہو۔ یہ تقوی کی بنیاد پہ بڑے ہو سکتے ہو، اللہ کے پیارے ہو سکتے ہو، لیکن برادریوں کے نام پہ تم بڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ برہمنی تقسیم تھی، برہمنی تقسیم، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ کل ہی مولانا ارشد محمود مدنی نے دلی میں ببانگ دوحل کہا ہے کہ ہمیں دوسرا مت سمجھو، اگر تم راجپوت ہو ہم مسلمانوں میں بھی راجپوت ہیں، اگر تم جاٹ ہو تو ہم مسلمانوں میں بھی جاٹ ہیں، میں راجپوت ہوں، قیام خانی راجپوت ہیں، اگر تم برہمن ہو تو ہمارے کشمیر کے مسلمان برہمن ہیں، ہم سب یہی ہندوستانی ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، یہاں کی مٹی میں اپنی مٹی کو ملائیں گے۔ اس طرح کی باتوں کو تو ہم نہیں مانتے۔ اسلام نے یہ سارے بت توڑے تھے، برادریوں کے بت توڑ دیے، برادریوں کے بت ہو۔ اقبال نے کہا یہ فرقہ واریت کی بت بھی بعد میں پیدا ہوئی ہے، اسے بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا دیوبندی کے نام، اہل حدیث کے نام، بریلوی کے نام، بہت ہو گئی سیاستیں، ختم کرو یارو، قریب آؤ ایک دوسرے کے۔ 2014 کے بعد قریب تو آئے ہو، اور مزید قریب آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اختلافی مسائل ہیں دو چار تو جیب میں رکھیے، اس کو اپنے جیب میں اپنے روم میں رکھیے، امت کے سامنے ان مسائل کو اٹھائیے جن سے امت کے قدم مضبوط ہو جائیں، جس سے امت کے کندھے مضبوط ہو جائیں، جن سے امت کی پیشانیاں سجدوں میں جھک جائیں، جس سے امت اللہ سے تعلق بنائے، جس سے امت اللہ کے رسول کی عاشق بن جائے، وہ مدعے اٹھایا کریں۔ یہ برادریوں کے اونچ نیچ کے جھگڑے چھوڑ دیں اور فرقہ واریت کے چھوڑ دیں کہ مالو فرقو ایک لو جنت میں جاؤ گو، تو بڑے ایک لو کبڈی کھیلو گو، تھارے دادے کی جاگیر ہے کہ جنت، سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اس فرقہ واریت کے نام مت لو۔ وقت ہمیں سنبھال رہا ہے، میری بات ختم ہوئی۔ میرا میسج اور پیغام تھا، اپنے بچوں یہ لو، علم حاصل کرو، تجارت مضبوط کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، چھوٹے موٹے جھگڑوں کو، چھوٹی موٹی برادریوں کے ناموں کو نہیں، بلکہ جو ہے ایکتا اور جو ہے یکجہتی، اتحاد، اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔